बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। 7th क्लास की होम इकोनॉमिक्स की बुक हमने स्टार्ट की हुई और चैप्टर 2 जिसका नाम है ग़िज़ाई इंतज़ाम व इंसराम आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये वीडियो लास्ट तक आपने ज़रूर देखनी है। इसमें आपको हर किस्म की जो ग़िज़ाई अज्जा हैं उनके बारे में बताया जाएगा। ग़िज़ाई इंतज़ाम की तारीफ़ क्या है, ग़िज़ाई इंतज़ाम के असूल और ज़वाबित क्या है, फ़हरिस्त ताम और इसकी अहमियत। ताम कहते हैं खाने को, दस्तरखान को। फिर फ़हरिस्त ताम के असूल बयान किए जाएंगे, अफ़राद खाना की ग़िज़ाई ज़रूरियात, ग़िज़ाई तोहमात व तासबात और खुराक से मुतल्लक़ बातिल ख़यालात। उसके बाद स्टूडेंट्स हैं वो इन चीज़ों से आगाही हासिल करेंगे। ये आपके सामने जो स्क्रीन पे नज़र आ रही है, ग़िज़ाई इंतज़ाम की तारीफ़ है, ये बयान किया जाएगा। नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की जाएंगी इस वीडियो में। इस लेसन में ये सब कुछ बताया गया है। फिर ग़िज़ाई इंतज़ाम के दर्जात बयान किए गए हैं कि कितने दर्जे होते हैं। उसके 3 दर्जे होते हैं, फ़हरिस्त ताम की तैयारी, फिर उसको अच्छे तरीके से पेश करना। ये सारी चीज़ें इस लेसन में डिस्कस की गई हैं और इसको पढ़ने के बाद जो गर्ल्स हैं वो इस काबिल ज़रूर होंगी कि उन्हें पता चलेगा कि कौन सी उम्र के लोगों के लिए कौन सा खाना होना चाहिए, बच्चों के लिए कौन सा खाना होना चाहिए, बीमारों के लिए किस तरह का खाना बनाना चाहिए और किस तरह हम अपने एक किचन की जो रूटीन है उसको सिखा सकते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए कैसा खाना होना चाहिए, दूध पीते बच्चों के लिए कैसा खाना होना चाहिए। मुअम्मर अफराद की ग़िज़ाई ज़रूरियात के साथ साथ हामला खातून और दूध पिलाने वाली औरतें हैं, उनकी ग़िज़ाई अज्जा के बारे में इस लेसन में डिस्कस किया गया है। अहम नुकात हैं उनको भी एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा ताकि लेसन के जो निचोड़ है वो आपके जहन में महफूज हो जाए। बढ़ते हैं सवालात की तरफ। ज़ैल में दिए गए बयानात में हर बयान के नीचे 4 मुमकिन जवाबात दिए गए हैं। दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाना है। सबसे पहला MCQs है, खुराक ज़रिया है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे मेल जोल का। फ़हरिस्त ताम बनाते वक़्त अफ़राद खाना की पसंद और नापसंद का ख्याल रखना, तो इसका आंसर है ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट है छोटे बच्चों की ग़िज़ाई ज़रूरियात, तो इसका आंसर है ज़्यादा होती हैं। उसके बाद अगला MCQs है, मेन्यू घर की डैश को मद्देनज़र रखकर तरतीब दिया जाता है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे आमदनी को। उसके बाद नेक्स्ट है नोबलोगत के दौर में नशोनुमा का अमल कैसा होता है, तो इसका आंसर आपने लगाना है तेज़ हो जाता है। उसके बाद खाली जगह पुर करें। पहली खाली जगह पसंदीदा अग़ज़ाइया का मजमूआ डैश कहलाता है। इस जगह पे आपने लिखना है ताम कहलाता है। 8 माह की उम्र के बाद उमूमन बच्चों के डैश आना शुरू हो जाते हो, तो यहाँ पे लिखेंगे दांत। मुअम्मर फ़र्द के निज़ाम की रफ्तार डैश होती है, तो यहाँ पे आपने लिखना है सुस्त होती है। वज़न बढ़ने के ख्याल से लोग डैश छोड़ देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे दूध छोड़ देते हैं। फल और डैश सब्जियों का इस्तेमाल रोज़मर्रा खुराक में लाजमी करना चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल। उसके बाद मुख्तसर जवाब दें। सवाल नंबर 1 है ग़िज़ाई इंतज़ाम की तारीफ़ करें। इसका आंसर है ग़िज़ाई इंतज़ाम से मुराद फ़हरिस्त ताम की तरतीब, ग़िज़ा की खरीदारी, तैयारी और पेश करने के तौर तरीके हैं। उसके बाद सवाल नंबर 2 है ग़िज़ाई इंतज़ाम के कितने दर्जे हैं, तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे ग़िज़ाई इंतज़ाम के 3 दर्जात हैं। नंबर 1 है फ़हरिस्त ताम की तैयारी करना यानी मेन्यू तैयार करना, ग़िज़ा की खरीदारी और तैयारी और ग़िज़ा को पेश करना यानी ग़िज़ा को किस तरह आपने पेश करना है। उसके बाद सवाल नंबर 3 है फ़हरिस्त ताम की तारीफ़ करें, तो इसका आंसर आपने यहाँ से नोट डाउन करना है। फ़हरिस्त ताम की तैयारी खातून खाना के लिए एक अहम काम है। फ़हरिस्त ताम से मुराद के सुबह के लिए नाश्ते से लेकर रात के खाने तक की एक जामे फ़हरिस्त तैयार की जाए जो तमाम अफ़राद खाना की ग़िज़ाई ज़रूरियात को घर के ग़िज़ाई बजट में रहते हुए पूरा करे और उन्हें मुतवाज़न ग़िज़ा की फ़राहमी बिला तअत्तुल करे। उसके बाद तफसीली सवाल नंबर 1 है फ़हरिस्त ताम की अहमियत बयान करें, तो इसका आंसर है आंसर में सबसे पहले जिस लफ्ज़ को मैंने अंडरलाइन किया उसकी आपने हेडिंग लेनी है फ़हरिस्त ताम, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है फ़हरिस्त ताम की तैयारी खातून खाना के लिए एक अहम काम है। फ़हरिस्त ताम से मुराद सुबह के नाश्ते के से लेकर रात के खाने तक की एक जामे फ़हरिस्त तैयार की जाए और जो तमाम अफ़राद खाना की ग़िज़ाई ज़रूरियात को घर के ग़िज़ाई बजट में रहते हुए पूरा करे और उन्हें मुतवाज़न ग़िज़ा की फ़राहमी बिला तअत्तुल करे। उसके बाद जो दूसरी हेडिंग है उसको आपने मतवाज़न और मुनासिब ग़िज़ा उसकी हेडिंग बनानी है और उसमें लिखना है मतवाज़न और मुनासिब ग़िज़ा वो है जिससे जिस्म की नशोनुमा होने के अलावा इस कदर तवानाई हासिल हो जितनी हमें रोज़मर्रा के काम करने के लिए दरकार है। ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि जिन अफराद की ग़िज़ाई ज़रूरियात बेहतर अंदाज से पूरी होती हैं वो दूसरे लोगों की निस्बत ज़्यादा काम करने की सलाहियत रखते हैं। उसके बाद आपने तीसरी हेडिंग देनी है वक़्त की और रुपये पैसे की बचत। फ़हरिस्त ताम बनाने से न सिर्फ वक़्त की बचत तो होती है बल्कि पूरे हफ्ते की फ़हरिस्त ताम तैयार करके खरीदारी की जाए तो रुपये पैसे की बचत भी होती है। उसके बाद तीसरी हेडिंग आपने देनी है खानों में वैरायटी।
گھر کے تمام افراد کے پسند و ناپسند کا خیال رکھنے سے کھانوں میں ورائٹی آتی ہے، جس سے تمام افراد خانہ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے لاسٹ والی ہیڈنگ دینی ہے روزانہ کی پریشانی سے نجات۔ فہرست تام تیار کرنے والی خواتین ہر گھر کا لازمی سوال آج کیا پکائیں سے نجات حاصل کر لیتی ہیں، اور ایک مرتبہ باہمی مشاورت سے بننے والی فہرست تام انہیں روزانہ کی پریشانی سے نجات دلاتی ہے۔ اس طرح آپ نے یہ والا آنسر کمپلیٹ کر لینا ہے۔ جب آپ کسی بھی آنسر کو پوائنٹس میں آپ لکھتے ہیں نا، تو وہ آپ جب پیپر میں لکھتے ہیں تو اس کے آپ کو ایکسٹرا مارکس ملنے کے چانسز لازمی ہوتے ہیں، اس لیے آپ کو میں ہیڈنگ بنا کے بتا رہی ہوں کہ آپ اس کو ہیڈنگ میں لکھیں گے۔ اس کے بعد اگلے پوائنٹ ہے، فہرست تام اس ترتیب سے دی جائے کہ خاتون خانہ کو کھانے بنانے میں زیادہ مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ فہرست تام تیار کرتے وقت اس میں اتنی گنجائش رکھی جائے کہ اچانک آنے والے مہمانوں کی خاطر تواضع بھی اس میں کی جا سکے۔ غذا کی خوبصورتی، اس کی ہیڈنگ آپ دیں گے اور اس میں لکھیں کہ غذا کی خوبصورتی کا خاص خیال رکھا جائے اور اسے اچھے طریقے سے پیش کیا جائے۔ سبزیوں اور پھلوں کا استعمال، اس ہیڈنگ میں لکھیں کہ سبزیوں اور پھلوں کے استعمال سے رنگ اور ذائقے میں تنوع پیدا کیا جائے۔ پھر اس کے بعد ہے غذا کی مقدار، تو اس میں آپ نے لکھنا ہے غذا کی مقدار مناسب ہونی چاہیے۔ لاسٹ میں ہے کھانا تازہ اور خوش ذائقہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، مینیو کی چند مثالیں لکھیں۔ اس کا آنسر آپ نے یہاں سے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ مینیو کی چند مثالیں، ناشتہ کم آمدنی والا طبقہ ہے وہ روٹی یا پراٹھا، چائے، دودھ پتی یا لسی ہوگی، اور متوسط جو آمدنی والا طبقہ ہے اس کا ہوگا ناشتہ سیب، انڈے کا آملیٹ، پراٹھا، چائے وغیرہ۔ زیادہ آمدنی والا طبقہ ہے ان کا ناشتہ ہوگا اسٹرابری شیک، ابلا ہوا انڈا، چکن کباب، پراٹھا، ٹوسٹ، جام، مکھن، کافی وغیرہ۔ اس کے بعد دوپہر کا جو کھانا ہے وہ کم آمدنی والے جو طبقہ ہے ان کا اس طرح ہوگا، بیسنی روٹی، اچار، لہسن کی چٹنی، لسی، امرود، اور متوسط جو آمدنی والا طبقہ ہے ان کا ہوگا چپاتی، آلو گوشت، تازہ سبزی کا سلاد، ملے جلے پھل۔ زیادہ آمدنی والا جو طبقہ ہے ان کا دوپہر کا کھانا ہوگا چپاتی، کڑاہی گوشت، پالک پنیر، رشین سلاد، تازہ سلاد اور خوبانی کا میٹھا۔ اس کے بعد جو رات کا کھانا ہے، ڈنر ہے، وہ کم آمدنی والا جو طبقہ ہے ان میں ہوگا چنے کی دال، گوشت، ابلے ہوئے چاول، سویوں کا زردہ۔ اس کے بعد متوسط طبقے، آمدنی والا جو طبقہ ہے، متوسط کہتے ہیں مڈل کلاس جو لوگ ہوں گے نا، ان کا جو ہوگا وہ کھانا ہوگا چکن کارن سوپ، چکن کڑاہی، تڑکے والے چاول، رائتا، آئس کریم، قہوہ وغیرہ۔ اور جو زیادہ آمدنی والے ریچ فیملی ہیں ان کا ہوگا تھائی سوپ، مٹن کڑاہی، تلی ہوئی مچھلی، چکن بریانی، روگنی نان، کچومر سلاد، رشین سلاد، رائتا، املی کی چٹنی، فروٹ رائفل اور گاجر کا حلوہ، قہوہ وغیرہ۔ یہ مینیو کی چند مثالیں ہیں، یہاں تک آنسر آپ نے لگا کے کمپلیٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال ہے، افراد خانہ کی غذائی ضروریات کے متعلق بیان کریں، تو اس کا آنسر آپ نے یہاں سے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ افراد خانہ کی اچھی صحت کے لیے متوازن غذا اہمیت کی حامل ہے۔ پیدائش سے لے کر بڑھاپے تک عمر کے مختلف ادوار میں غذائی ضروریات بدلتی رہتی ہیں۔ ایک خاندان میں ہر عمر کے افراد موجود ہوتے ہیں، والدین، ان کے بچے اور ان کے والدین، یعنی بچے، بوڑھے اور جوان، سب ہر عمر کی اپنی غذائی ضروریات ہوتی ہیں، اور ہر ایک ماہر غذائیت خاتون خانہ افراد خانہ کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے ایسا مینیو ترتیب دے گی جس سے تمام افراد خانہ کی غذائی ضروریات کے ساتھ ساتھ ان کے ذائقے کی حص بھی مطمئن ہو سکے۔ ذیل میں مختلف عمر کے افراد کی غذائی ضروریات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ یہاں آپ جو میں نے لائن انڈر لائن کی ہے اس کو آپ ہیڈنگ کی صورت میں لکھ سکتے ہیں۔ شیر ہارگی کی غذائی ضروریات اس میں لکھیں گے، یہ نشوونما کا بہترین دور ہے، اس میں بچہ تقریباً 1 سال میں 3 گنا بڑھ جاتا ہے، اس نسبت سے اسے توانائی اور غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں تک آپ نے نشان لگا لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ہیڈنگ دینی ہے، جب بچہ 2 ماہ کا ہو جائے، اس میں لکھیں گے جب بچہ 2 ماہ کا ہو جائے تو اسے وٹامن سی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چند قطرے موسمی یا میٹھے مالٹے کے رس دینے چاہیے۔ تیسرے ماہ میں انڈے کی زردی، اور 4 ماہ کے بعد سیریلیک، دلیا، ساگو دانہ وغیرہ بترتیب شروع کر دینا چاہیے۔ پھر آپ نے ہیڈنگ دینی ہے 6 سے 8 ماہ کی عمر، اس میں لکھیں گے 6 سے 8 ماہ کی عمر میں کدوکش کیا ہوا سیب، ناشپاتی اور کیلا وغیرہ بھی کھلانا چاہیے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ لکھیں گے 8 ماہ کے بعد، اس میں لکھنا ہے 8 ماہ کے بعد عموماً بچوں کے دانت آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو پکے ہوئے گوشت کے باریک ریشے ان کی خوراک میں شامل کر دینے چاہیے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے، اسکول جانے والے بچوں کی غذائی ضروریات۔ 3 سے 6 سال کی عمر کی ہیڈنگ دینی ہے۔ 3 سے 6 سال کی عمر کے بچوں کی بنیادی خوراک بڑوں جیسی ہی ہوتی ہے۔ کچی سبزیاں، پھل خصوصی طور پر خوراک میں شامل کیے جائیں۔ عام طور پر دیکھا گیا کہ اس عمر کے بچے میٹھی چیزیں مثلاً ٹافیاں، چاکلیٹ، آئس کریم وغیرہ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ ان چیزوں کی مقدار کم کرنی چاہیے اور انہیں اچھی غذائیں مثلاً دودھ، پھل، سلاد وغیرہ کا استعمال زیادہ کرانا چاہیے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ آپ نے لکھنا ہے 7 سے 12 سال کی عمر۔ 7 سے 12 سال کی عمر کے بچوں کو ہر چیز کھانے کی عادت ڈالنی چاہیے، خصوصی طور پر پروٹین، معدنی نمکیات اور وٹامن خوراک میں دی جائیں، کیونکہ ان کی نشوونما کے تقاضے پورے کرنے کے لیے یہ غذا لازمی ہے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے 13 سے 16 سال کی عمر۔
13 سے 16 سال کی عمر کے لڑکے لڑکیاں تیزی سے بڑھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے انہیں کیلشیم، فاسفورس، وٹامن ڈی اور آئرن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ان کی خوراک میں پروٹین والی غذائیں لازمی شامل کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے نوبلوغت کے دور کی غذائی ضروریات۔ اس عمر میں نشوونما کی رفتار شروع میں تیز جبکہ اس دور کے آخر میں کم ہو جاتی ہے۔ بچوں میں جسمانی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، ان کے قد اور وزن میں اضافہ ہوتا ہے۔ لڑکوں کو زیادہ تر حراروں والی غذائیں دینی چاہیے کیونکہ اس عمر کے لڑکے کھیل کود اور سپورٹس میں حصہ لیتے ہیں، جبکہ غذا میں آئرن اور کیلشیم کی مقدار کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اس عمر میں زیادہ چکنائی والی اور زیادہ شکر والی اغذیات سے اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ اس عمر میں وزن کے بیجا بڑھنے کا امکان کافی زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہارمونز کی تبدیلیاں چہرے پر کیلے مہاسے نکلنے کا سبب بھی بنتی ہیں۔ معمر افراد کی غذائی ضروریات۔ اس عمر کے افراد کی حس ذائقہ کافی کمزور ہو جاتی ہے، اس لیے انہیں کھانے میں نمک، مرچ اور میٹھا کم محسوس ہوتا ہے۔ اس عمر میں کم چکنائی والی صحت بخش کھانے دینے چاہیے۔ غذا کا زود ہضم ہونا بہت ضروری ہے۔ زیادہ مرغر اور میٹھی غذائیں نہیں کھانی چاہیے کیونکہ اس عمر میں نظام کی رفتار سست ہو جاتی ہے، اس لیے ایسی اغذیات زیادہ لینے سے بلڈ پریشر، ذیابیطس اور دل کی بیماری لگنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین کی غذائی ضروریات۔ حاملہ خاتون کی خوراک میں 300 اور دودھ پلانے والی خاتون کی خوراک میں 600 اضافی حرارے ہوتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ انہیں غذا میں پروٹین، کیلشیم، فاسفورس، آئرن اور وٹامن بی کمپلیکس خاص طور پر شامل کرنے چاہیے۔ پھلوں اور کچی سبزیوں کا استعمال روزمرہ خوراک میں لازمی کرنا چاہیے۔ متوازن غذا کا استعمال روزمرہ خوراک میں لازمی کرنا چاہیے۔ متوازن غذا کے استعمال سے نہ صرف ماں بلکہ بچے کی صحت پر بھی لازمی اچھا اثر پڑے گا۔ یہاں تک آپ نے آنسر کمپلیٹ کر لینا ہے۔ سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کا جو چیپٹر 2 ہے غذائی انتظام و انصرام ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اگر آپ کسی بھی چیپٹر کے شارٹ کوسچن، لانگ کوسچن دیکھنا چاہتے ہیں، ہوم اکنامکس سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے، کوئی سوال چاہتے ہیں، ایکسٹرا کوسچن چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں آنسر ضرور دوں گی۔ اللہ حافظ۔